ہمیشہ۔ پیانو کی وہ مسحور کن آواز اپنے وقت پر شروع ہو گئی۔ دانیال تو جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی چھوٹی سی گیلری میں چلا آیا۔ سامنے والی بلڈنگ میں صرف چند اپارٹمنٹس آباد تھے اور وہ اپارٹمنٹ انہی میں سے ایک تھا۔ یہاں سارا وقت سناٹا رہتا تھا، لیکن رات کو اس وقت پیانو کی مدھر دھنیں بکھرنے لگتی تھی۔ دانیال کی اپنی بلڈنگ بھی کچھ زیادہ آباد نہ تھی۔ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو یہ فلیٹ کافی سستے کرائے پر مل گیا تھا۔ اچھی نوکری کے لیے اپنا گھر اور شہر چھوڑ کے یہاں آ کے رہنا ایک ایسا فیصلہ تھا جس کو نہ چاہ کے بھی دانیال کو نبھانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہر، دفتر اور آس پڑوس میں دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال کے ابھی دوست نہیں بنے تھے، اس لیے دفتر سے سیدھا گھر آ جاتا تھا۔ ویکینڈ پر فلم دیکھنے چلا جاتا یا سمندر کی طرف نکل جاتا۔ گھر میں اس کی دلچسپی کچھ خاص نہ تھی جب تک اس نے اس پیانو کی آواز پر غور کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہر رات 9 بجے کے آس پاس یہ سامنے والی بلڈنگ سے آنا شروع ہو جاتی، لیکن گیلری کے علاوہ دانیال کے گھر میں واضح سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک بار اتفاقاً اس نے گیلری میں یہ مدھر دھنیں سن لی تھی اور وہ اپارٹمنٹ بھی دیکھ لیا تھا جو ان کا مرکز تھا۔ پیانو کی آواز وہاں سے ضرور آتی تھی، لیکن بجانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس گھر کی کسی کھڑکی میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ دانیال کو اشتیاق تھا کہ اس مسحور کن احساس کے خالق سے مل سکے، یہ دیکھ سکے کہ اس کمال کے پیچھے کون سا فنکار ہے۔ ایک دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح جا کے اس اپارٹمنٹ کے مکین سے ملاقات کرے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بہانہ ہی بنانا پڑے۔ اس رات 9 بجے سے قبل ہی دانیال سامنے والی بلڈنگ میں پہنچ گیا۔ فلور تو اس کو معلوم ہی تھا، اپارٹمنٹ کا دروازہ بھی بآسانی مل گیا، کیونکہ ہر فلور پر صرف 2 ہی اپارٹمنٹ تھے اور دوسرے دروازے پر تالا لگا تھا، یعنی وہ بند پڑا تھا۔ دانیال نے حت المقدور خود اعتمادی سے کام لیتے ہوئے ڈور بیل بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اندر کا دروازہ کھلا، لیکن باہری گرل ابھی بند تھی۔ آنے والی ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی جو شکل سے ہی سخت اور خراٹ لگ رہی تھی۔ دانیال نے سوچا کہ یہ فنکار نہیں ہو سکتی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ خاتون نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام دانیال ہے، میں ایک سافٹ ڈرنک برانڈ کے لیے کام کرتا ہوں، دانیال نے ہمت پکڑ کے کہا۔ تو یہاں کیسے آنا ہوا؟ خاتون نے متاثر ہوئے بغیر سوال کیا۔ ہماری کمپنی ایک ٹیلنٹ شو کر رہی ہے جس میں پورے ملک سے ہم میوزک پلیئرز اکٹھے کر رہے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں آپ کے شو کے لیے کچھ نہیں ہے، خاتون نے بات کاٹ کے کہا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ دانیال کو چیخنا پڑا، رکیں، میری پوری بات تو سن لیں۔ اندر سے ایک اور زنانہ آواز آئی، کون ہے بی بی صاحب؟ یہ آواز نوجوان اور مترنم تھی۔ خاتون نے ایک ناگوار سی نظر دانیال پر ڈال کے اندرونی دروازہ بند کر لیا۔ دانیال کسی امید پر وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور خاتون نے فولادی گرل کھول کے دانیال کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دانیال کے اندر آنے پر خاتون نے دروازہ بند کیا اور ایک بڑے لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ دانیال ان کے پیچھے چلتا رہا اور اس ہال میں پہنچ گیا۔ اس کے وسط میں ایک عالیشان پیانو رکھا تھا۔ یہ وہی پیانو تھا جس کا سحر دانیال کو یہاں کھینچ لایا تھا۔ ایک طرف ایک بہت بڑا پنجرا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے 15-20 طوطے نظر آ رہے تھے۔ دانیال نے غور سے دیکھا، سرخ، پیلا، سبز، نیلا، ہر رنگ کا طوطا پنجرے میں موجود تھا۔ وہ خاتون دانیال کو بیٹھنے کا کہے بغیر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ طوطوں کے بعد دانیال پیانو کی طرف واپس متوجہ ہوا ہی تھا کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ جی فرمائیے۔ دانیال نے مڑ کے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی اچانک آمد سے گھبرا کے دانیال کی زبان تو گنگ ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ جس فنکار کی اسے تلاش تھی وہ اس دوشیزہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے اسے خاموش پا کے دوبارہ کہا، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ دانیال گڑبڑا کے بولا، وہ جی میرا نام دانیال ہے، آپ کا نام دانیال ہو سکتا ہے، لیکن جو کہانی اس کے بعد آپ نے بی بی صاحب کو بتائی ہے وہ شاید سچ نہیں۔
لڑکی نے بات کاٹ دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دانیال اس کی صاف گوئی سے متاثر کم لیکن گھبرا زیادہ گیا۔ مطلب یہ کہ آپ کو سامنے والی بلڈنگ کی گیلری میں کئی بار میں نے دیکھا ہے، آپ شاید وہیں رہتے ہیں، لڑکی بولی۔ جی رہتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے تعارف غلط کرایا ہو۔ دانیال کچھ سنبھل گیا تھا۔ لڑکی کندھے اچکا کے بولی، میرا خیال ہے کہ آپ صرف میرے پیانو کی آواز سن کر مجھ سے ملنے آئے ہیں، یہ ٹیلنٹ شو وغیرہ کی کہانی آپ نے محض گھڑی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بالکل ایسا ہی ہے، آپ سے ملاقات کا اور کوئی بہانہ میری سمجھ میں نہیں آیا، دانیال صاحب گوئی سے بولا۔ لڑکی نے ایک طرف رکھی میز کرسی کی طرف اشارہ کیا تو دانیال وہاں بیٹھ گیا۔ لڑکی کھڑی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا ٹیلنٹ ہی مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، پیانو کا ایسا باکمال استعمال میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، دانیال بولا۔ میرا نام ساحرہ ہے، لڑکی نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ساحرہ؟ واقعی کچھ نام اسم بامسمہ ہوتے ہیں، یہ آپ کا سحر ہی تو ہے جو موسیقی کے ذریعے اثر دکھاتا ہے، دانیال نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اب مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ساحرہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چاہتا تو صرف یہ ہوں کہ آپ کی دھنیں سنتا رہوں، دانیال نے جواب دیا۔ یہ کام تو آپ اپنی گیلری میں بہت عرصے سے کر رہے ہیں، ساحرہ نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ بات اور تھی، اب میں آپ کو اپنے سامنے یہ سر بکھیرتے دیکھنا چاہتا ہوں، خود اپنی آنکھوں سے، دانیال تھوڑا جھجکا۔ اور کب تک دیکھ اور سن سکیں گے آپ؟ کتنے دن تک آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی؟ ساحرہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، یا ساری عمر، دانیال کہیں کھوسا گیا۔ ساری عمر کبھی کوئی کچھ نہیں کرتا مسٹر دانیال، ایک نہ ایک دن اگتا جاتا ہے، آپ بھی اگتا جائیں گے، ساحرہ نے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور دانیال سٹپٹا گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی نہیں اگتاؤں گا، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اور اس دن کے بعد دانیال روز وہاں جانے لگا۔ ساحرہ پیانو بجاتی اور دانیال سنتا رہتا۔ ساحرہ کی ہاؤس کیپر، جنہیں وہ بی بی صاحب کہتی تھی، اس دوران دانیال کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود بی بی صاحب نے اس کی خاطر مدارت کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور دانیال کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کی توجہ کا مرکز صرف ساحرہ اور اس کا پیانو تھا۔ ساحرہ سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش میں دانیال کو صرف اتنا پتا چلا کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے اتنا چھوڑ گئے کہ اسے کسی اور طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بی بی صاحب کا بھی دنیا میں کوئی نہیں، اور وہ بھی شاید تاحیات اسی کے ساتھ رہیں گی۔ اس سے زیادہ جاننے کی کوشش دانیال نے کبھی نہیں کی۔ ساحرہ اور اس ماحول سے وہ مانوس ہوتا جا رہا تھا۔ ساحرہ کی شخصیت، اس کا پیانو، گھر میں پرانی طرز کا لیکن نہایت دیدہ زیب فرنیچر، بی بی صاحب کی خاموش ناپسندیدگی، دانیال ان سب کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک اور قابل ذکر بات اس گھر کے طوطے تھے۔ رنگ برنگے طوطے اپنے بڑے سے پنجرے میں ہر وقت شور مچاتے، یہاں سے وہاں اڑتے پھرتے تھے، لیکن جب بھی ساحرہ پیانو بجانا شروع کرتی وہ خاموش ہو جاتے اور اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ بالکل ایسا لگتا جیسے وہ پیانو کی آواز کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی عجیب سی عادت دیکھ کے کئی بار دانیال نے ساحرہ سے پوچھا، لیکن وہ ہنس کے یہی کہہ دیتی کہ اصلی فین تو یہی ہیں، مکمل توجہ دیتے ہیں۔ ساحرہ کو کئی بار گھر سے باہر لے جانے کی آفر تو دانیال نے کی، لیکن وہ ٹال جاتی تھی۔ اس کو کبھی کہیں آتے جاتے دانیال نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی آتا جاتا تھا۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے، اور دانیال کی دلچسپی آہستہ آہستہ پیانو سے پیانو بجانے والی میں زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ اب ساحرہ سے پیانو کے علاوہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن یہ موقع اس کو نہیں مل رہا تھا۔ دانیال اب چھٹیوں میں گھر جانے والا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ گھر والوں سے ساحرہ کے لیے بات کرے۔ گھر والے شادی کے لیے کافی دن سے زور ڈال رہے تھے، اور دانیال ان سے اسی سلسلے میں ساحرہ کو ملوانا چاہتا تھا، لیکن ساحرہ یہ بات کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ پیانو تو اب صرف ملاقات کا بہانہ رہ گیا تھا، دانیال کا اصل مطلب اب صرف بات آگے بڑھانا تھا۔
اس دن بھی دانیال نے یہی کوشش کی۔ ساحرہ پیانو بجانے بیٹھی لیکن دانیال نے اس کو روک دیا۔ ساحرہ نے عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھا اور بولی، دیکھا اکتا گئے نا؟ یہ بات نہیں ساحرہ، میں تم سے کچھ اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، دانیال نے وضاحت کی۔ لیکن تم نے مجھے پیانو بجانے سے روک دیا، گویا تم اکتا گئے ہو۔ ساحرہ بدستور اسی موضوع پر اڑی رہی۔ پیانو تمہاری زندگی کا حصہ ہے ساحرہ، زندگی تو نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، دانیال نے زور دیا۔ کیوں؟ تاکہ پیانو کی طرح ایک دن تم مجھ سے بھی اکتا جاؤ، ساحرہ ہوا میں دیکھتی ہوئی بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے بھلا کیوں اکتاؤں گا؟ اور اکتایا تو میں پیانو سے بھی نہیں ہوں۔ بس اس وقت میں اس کے علاوہ تم سے تمہارے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، دانیال نے جلدی جلدی کہا۔ جانتے ہو دانیال، میں کیا چاہتی ہوں؟ ساحرہ نے دانیال کی طرف دیکھا۔ کیا چاہتی ہو؟ دانیال کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھے دیکھو اور میرا پیانو سنو، ہمیشہ۔ ساحرہ کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ بالکل ٹھیک، میں بھی یہی چاہتا ہوں، دانیال نے خوش ہو کر کہا۔ اسی موقع پر پہلی بار بی بی صاحب دانیال کی خاطرداری کے موڈ میں نظر آئیں اور انہوں نے ایک ٹرے میں شربت کا گلاس رکھ کے دانیال کو دیا۔ آج وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ دانیال نے سوچا کہ بات بن گئی، تفصیلات بعد میں۔ یہ سوچ کے اس نے شربت کا گلاس اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ ساحرہ پیانو بجانے لگی اور دانیال کو ایسا لگا جیسے آج وہ اس دھن میں مدہوش ہوتا جا رہا ہے۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور آخرکار وہ ہوش کھو بیٹھا۔ آہستہ آہستہ ہوش آیا تو دانیال نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اب بھی وہ ساحرہ کے گھر میں ہی تھا، اس کا پیانو سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سب کچھ سائز میں بہت بڑا لگ رہا تھا۔ آس پاس سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھی۔ دانیال نے ساحرہ کو آواز دینے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے بھی ویسی ہی آواز نکلی، طوطے کی چہچہاہٹ جیسی۔ اب دانیال نے غور کیا، سامنے کے منظر اور اس کے بیچ میں ایک بڑی سی جالی بھی تھی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی اور ساحرہ کا وہ جملہ گونجنے لگا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھے دیکھو اور میرا پیانو سنو، ہمیشہ۔